غنی روزے سیاہ پیر کنعا را تماشا سیاہ پیر کنعا را تماشا کن غنی روزے سیاہ پیر کنعا را تماشا کن کہ نور دید اش روشن کند چشم زلیخا را۔ حضرات محترم، والدین کی قدر و منزلت، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہ ان کے حقوق کا ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند کیا کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کے اعزاء اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے دوستوں کا احترام کرنا، ان کے عہد و پیمان کو پورا کرنا، ان کے جاننے سننے والوں کے ساتھ احترام، اکرام اور تعظیم کا معاملہ کرنا، یہ والدین کے تعلق سے ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں گئے چھٹی مل گئی، دماغ میں بہت سے لوگوں کو ایسی بات آتی ہے۔ ان لوگوں کے جو بے خبر ہیں والدین کے رتبے اور مرتبے سے، جو بے خبر ہیں ماں کی عظمت سے، جو بے خبر ہیں باپ کی قربانیوں سے، وہ ان کے بڑھاپے کی زندگی کو اپنے لیے مصیبت کا سامان سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ سے ہٹے۔ بعض ناہنجار تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہوم میں ڈالاتے، بہت افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ کتنی قدر و منزلت ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اسی درمیان جو روایت ہے ابو داؤد ابن ماجہ کی، اذ جاءہ رجل من بنی سلمہ، بنی سلمہ کا ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ هل بقی من بر ابوی شیء، کہ میرے والدین کے تعلق سے ابرہما من بعد موتہما، ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کوئی نیکی، کوئی بھلائی، کوئی خیر ہے جو کہ میں کروں، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں رہیں تو سر آنکھوں پر بٹھانا ہے، سر آنکھوں پر بٹھانا ہے۔ ہمارے وہ لوگ جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ والدین سے دور ہو جاتے ہیں اپنی راحت کے لیے، اپنی بیوی کے کہنے پر اس کے سکون کے لیے۔ ان کے لیے ایک واقعہ بتا دوں میں۔ ایک صاحب جج بن گئے، باپ کا بہت بچپنے میں انتقال ہو گیا، یہ میں نے واقعہ پڑھا، کافی دن ہوا۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں برتن مانج اور جھاڑو پوچھا کر کے اپنے بیٹے کی پرورش کی اور پڑھایا اس کو، یہاں تک کہ بیٹا جج بن گیا۔ دونوں مسلم ہیں، اللہ کا فضل۔ لیکن جب شادی ہوئی تو بچے بھی ہوئے، پوتے پوتیاں، تو جب ایک دو بچے ہو گئے تو بیوی نے کہنا شروع کیا کہ اب ان بچوں کی بھی دیکھ بھال اور تمہاری ماں کی دیکھ بھال یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ جبکہ گھر میں کام والیاں بھی آتی تھیں، اللہ نے نوازا، وہ جج ہے، اچھی خاصی تنخواہ ہو۔ بیوی نے بہت مجبور کر دیا تو جج نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی ماں کو کیا بولتی بیوی کہ ان کو اولڈ ہوم میں ڈال دو، وہاں یہ بوڑھیوں کے ساتھ رہیں گے، خوش رہیں گے۔ جب مجبور کر دیا تو کہا ٹھیک ہے، یہ تو میں کر ہی دوں گا، ڈال کے آ گیا۔ آج بیٹے نے ماں کو ڈال دیا اولڈ ہوم میں، جج تھا جو۔ بیٹے نے کھانا پینا بند کر دیا اور پیپر کورٹ سے بنا کے لایا، بیوی سے کہا سائن کر دو۔ کہا کس چیز پہ سائن کرنا، کس لیے ہے؟ کہا اس لیے ہے کہ میں تمہیں ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا بچے بھی تم لے لو، یہ بنگلہ بھی تم لے لو، ساری پراپرٹی بھی تم لے لو۔ تو بیوی پریشان۔ 2 دن گزر گئے اسی بحث میں۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھیوں کو فون کیا، بلایا
تو کہا تم چھوڑ دو گے تو بچوں کی پرورش اور تعلیم کا سلسلہ کیسے قائم رہے گا؟ تو کہا جس طرح میری ماں نے غربت و افلاس میں دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھا لیا اور مجھے اتنی اس لائق بنایا کہ میں اتنی پوسٹ پر ہوں، ایسے یہ بھی دوسروں گھروں میں کام کر کے پراپرٹی بیچیں گی، ختم ہو جائے گی، دوسروں گھروں میں کام کر کے بچوں کو پڑھا لیں گی۔ تو کہا 2 دن سے تم نے کچھ کھایا پیا نہیں؟ کہا وہ ماں جس نے میرے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کیا، وہ دوسرے جگہ پہ میں اس کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، دوسروں کے ہاتھ میں کیسے کھا سکتا ہوں، میں کیسے پی سکتا ہوں، میں کیسا بیٹا ہوں جو اپنے ماں کی قربانی کو بھول جاؤں؟ آخرکار بیوی نے معافی مانگی، ہاتھ جوڑا، کب آئندہ ایسا کبھی نہیں کہیں گے چلو لے آؤ اپنی ماں کو۔ رات میں بحث کرتے کرتے رات کے کافی ٹائم ہو گئے، جب لوگ اولڈ ہوم پہنچے تو بہت مشکل سے دروازہ کھلا تو اندر گئے تو دیکھا ماں ان کی بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی، وہ تصویر کس کی تھی؟ بیٹے کی تھی۔ کس کی تھی؟ بیٹے کی تھی۔ وہاں سے ماں کو لے کے آئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بعض دفعہ بیویوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوستو بیویوں کے ہاتھوں مجبور مت ہو، تم اس کے محتاج نہیں، وہ تمہاری محتاج ہے۔ جس طرح تم اس کی زندگی کا حصہ ہو، ایسے وہ تمہاری بھی زندگی کا حصہ ہے۔ تمہارا بغیر اس کی زندگی آگے نہیں بڑھے گی، اس کے بغیر تمہاری زندگی۔ تو اگر وہ تم کو مجبور کرے، تم اس پر بھی تم پریس و دباؤ ڈال سکتے ہو۔ آج تمہاری جوانی ہے، کل تمہارا بڑھاپا بھی ہوگا، جیسا کرو گے ویسا ملے گا پھر۔ اس لیے والدین کی زندگی کو، ان کے بڑھاپے کو اللہ کا دیا ہوا عطیہ سمجھو، کسی بہانے جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو زندگی میں ان کی خدمت، مرنے کے بعد ان کی قدر و منزلت کیا ہے؟ یہ جو قبیلے بنو سلمہ کے شخص آتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں بھلائی اور خیر کے کام؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنو گو صاحب نے فرمایا قال نعم، جی ہاں، کیوں نہیں، کر سکتے ہو۔ الصلاۃ علیہما، ان دونوں کے لیے دعا کرنا، ان دونوں کے لیے دعا کرنا۔ اب ہمارے لوگ پورا سال کچھ بھی نہیں کریں گے، پورے سال، بہت سے ایسے ہیں تو جمعہ میں بھی نہیں آئیں گے، لیکن جب شب برات آئے گی تو اتنا زیادہ اگربتی لے کے پہنچ جائیں گے قبرستان، بس آج مغفرت کرا کے آئیں گے اماں ابا کی، ایسا لگتا ہے۔ دعا ہمیشہ کرتے رہنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہر نماز کے بعد جب بھی دعا کے تمہارے ہاتھ اٹھیں تو ماں باپ کو دعا میں یاد رکھو، اور ہاتھ نہیں اٹھتے تو ایسے بھی دعا میں یاد رکھو، اور زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہو تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا زبان سے نکال دو، بول دیا کرو، بولا کرو کہ اللہ ان دونوں پہ ایسے ہی تو رحم فرما، کرم فرما، والدین کے ساتھ تو ایسے ہی شفقت کا معاملہ فرما، نرمی کا معاملہ فرما ان کے ساتھ، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ میرے ماں باپ نے ہماری بچپنے میں پرورش کی۔ یہ قرآن کی آیت سے بنی اسرائیل کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں میں، بہت چھوٹا حصہ ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو یہ نہیں تو اپنی زبان میں دعا کرو، اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا، یہ تو کہہ سکتے ہیں چلتے پھرتے۔ تو سب سے پہلا حق کیا ہے، چیز کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا، والاستغفار لہما، دوسری چیز کیا ہے؟ ماں باپ کے لیے بخشش طلب کرنا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب، اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی۔ اس سے بھی معلوم پڑا کہ مغفرت کی دعا کرنے میں اپنے کو، پھر والدین کو، پھر تمام مومنین مومنات کو شامل کرو۔ تو کچھ نہ کر سکو تو کیا کرو؟ اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ان کے مغفرت فرما، تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا ہے۔ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، اگر ان کا کسی سے کچھ عہد و پیمان رہا تو اس کو پورا کرنا، اس کو پورا کرنا۔ اس میں ایک چیز اور میں جوڑ دیتا ہوں، والدین کے مرنے کے بعد اگر ان پر قرض رہا ہو
تو جو بھی ان کی پراپرٹی ہے، روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، اسے ان کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ نہیں تو اپنے پاس سے ادا کرنے کی کوشش کرو، اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اب اس میں آدمی کروڑ پتی بھی ہو سکتا ہے، ہزار پتی بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی اپنے کاروبار اور اپنی پراپرٹی کے حساب سے مقروض ہوتا ہے۔ بڑے کاروباری بڑا قرض ہوتا ہے تو ان کی بڑی آمدنی بھی ہوتی ہے۔ پان کی پٹی والا چھوٹی آمدنی، چھوٹا قرض ہوتا ہے۔ تو جیسا قرض ہے اسی حساب سے، لیکن قرض کی ادائیگی میں کوتاہی مت کرو۔ ہمارے بہت سے لوگوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ جب لوگ قرض مانگنے آئے تو بیٹوں نے کہہ دیا ہم کو تھوڑا دیا تھا، جا کے ان کی قبر سے مانگو۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، تمہارے بیٹے بھی تمہارے بارے میں ایسے بولیں گے مرنے کے بعد تمہارے۔ اور قرض ایک ایسا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرض ہوتا تھا نماز جنازہ اس کے لیے پڑھاتے تھے، معلوم ہے نا۔ ماں باپ کے قرض کے بارے میں غفلت کے مت شکار ہو، اس کو ہوائی میں مت اڑاؤ۔ تو اللہ رسول فرماتے ہیں کہ والدین کا کوئی عہد و پیمان ہو تو اس کو پورا کرنا۔ اور آگے ارشاد فرماؤ صلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، کہ ان دونوں کے جو رشتے ناطے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان دونوں کے جو رشتے ناطے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھائی کا معاملہ کرنا، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اگر ان کا کوئی رشتے ناطے دار آ جائے تو ناک بھو نہیں چڑھانا، خندہ پیشانی سے ان سے ملنا۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور ان کے دوستوں کا بھی اکرام کرنا۔ کئی چیزیں ہو گئی، دعا کرنا، استغفار کرنا، ان کے عہد و پیمان کو پورا کرنا، اور جو اعزاء اقربا رشتے ناطے دار ہیں جاننے سننے والے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اور جو ان کے دوست احباب ان کا اکرام کرنا۔ ایک دوسری روایت مسلم شریف کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی، کہ باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک واقعہ سن لو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ چلتے تو اونٹ پہ سوار ہوتے، لیکن اونٹ کے بیٹھنے سے کبھی تھک جاتے تو گدھا بھی ساتھ میں رکھتے، گدھے پہ سواری کر لیتے تاکہ تھکان کم ہو جائے۔ جا رہے تھے، راستے میں ایک بدو، ایک دیہاتی شخص سے ملاقات ہو گئی۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو آپ نے بہت اکرام اور احترام کے ساتھ ان سے ملاقات کی، اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو ان کو اپنا امامہ دیا۔ دیکھو آپ کے پاس اس وقت وہی امامہ تھا جو دھوپ سے بچنے کے لیے باندھتے تھے، اور گدھا ایک ہی تھا جس پہ آپ تکان دور کرنے کے لیے سواری کرتے تھے سفر میں، وہ گدھا بھی اس کو دے دیا۔ تو آپ کے ساتھیوں نے کہا یہ دیہاتی آدمی اگر آپ اس کو 1 درہم دے دیں تو بھی یہ خوش ہو جاتا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا سنو، یہ ہمارے ابا کا جاننے والا ہے، ہمارے ابا کا جاننے والا ہے، ان کا دوست ہے، اور اپنے مرحوم والد کے دوست کا اکرام کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، لہذا ہم نے اس پہ عمل کیا ہے۔ تو والدین کی قدر و منزلت کیا ہے کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کا احترام اور خیال اس طرح سے کیا جائے گا کہ ان کے جاننے سننے والوں کے ساتھ بھلائی کے معاملات کیے جائیں گے۔ اب جو ہے ایک بات اور سن لیجئے، تو بات کیا، ہمارے بہت سے لوگ ماں باپ جب تک زندہ رہیں گے ان کو ہول پٹی دیتے رہیں گے۔ 2-3 دن پہلے ایک خاتون آئی واقعہ لے کر کے، تو میں نے کہا کہ وہ تمہارا شوہر جو ہے اس کی ماں ہے تو وہ کچھ نہیں بولتی ہے؟ کہا ماں بہت ڈرتی ہے بیٹے سے، وہ کیا بولے گی بیچاری۔ تو جب تک ماں والدین زندہ رہتے ہیں تو بہت سے لوگ ظلم و زیادتی کی پہاڑ ماں باپ پہ توڑتے ہیں، اس سے بھی ظالم لوگ ہیں، بدبخت و بدقسمت لوگ ہیں۔ سن لو روایت، عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیموت والداہ او احدہما، کہ جب ان کے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک مر جائے، وَإِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌ، اور وہ زندگی میں ماں باپ کا نافرمان تھا، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّهُ الْبَارَ۔ اب اگر وہ ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ کا نافرمان تھا اور مستقل ماں باپ کے لیے وہ دعائیں کرتا رہتا، مرنے کے بعد ماں باپ کے
بعض لوگوں کو ہوتا کیا ہے، ماں باپ کے مرنے کے بعد ہوش آتا ہے کہ ہم سے چوک ہو گئی۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے، علامہ ابن جوزی نے اور عبد الرحمن السخاوی نے واقعہ بیان کیا مالک بن دینار کے حوالے سے۔ واقعہ کیا ہے کہ مالک بن دینار حج کو گئے تو خواب میں دیکھا کہ سوچے بہت بڑا مجمع ہے، کس کا حج قبول ہوا نہیں ہوا، تو خواب میں نظر آیا کہ سب کا حج قبول ہو گیا سوائے جو ہے یہ محمد بن ہارون البلخی کے۔ تو البلخی چونکہ لگا تھا تو جو خراسان کے علاقے کے لوگ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے خیمہ لگا تو وہاں پہنچے، پتہ لگاتے لگاتے تو معلوم پڑا تو بہت نیک پارسا آدمی ہے محمد بن ہارون، بہت صالح آدمی ہیں، وہ صوام قوام، وہ دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ تو ان کو اور تعجب ہوا کہ لوگ جس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، رات بھر اللہ کے سامنے قیام کرتا ہو، نوافل پڑھتا ہو، اس کا حج قبول نہیں، اور تچم پڑ گئے۔ تو کہا دیکھو کہیں پہاڑ کے کونے میں نماز پڑھ رہے ہوں گے چھپ کر کے، تو ڈھونڈ کے پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو انہوں نے جب سلام پھیرا تو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ بزرگ آپ یہ بتانے آئے ہیں کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ ان کو اور تعجب ہوا کہ تو بہت ان کی فراست تو بہت تیز ہے، بہت نیک آدمی ہیں۔ تو کہا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں 40 سال سے مسلسل آ رہا ہوں اور کوئی نہ کوئی بزرگ جو ہے مجھے یہ بتانے آتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ تو کہا وجہ کیا ہے بتاؤ گے؟ تو کہا بتاؤں گا تو تم ناراض ہو جاؤ گے۔ کہا نہیں بتانا پڑے گا۔ تو کیا بتایا؟ کہا اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت دیا تھا اور رمضان کا مہینہ تھا، میں شراب کا بہت عادی تھا، عیش کا، شراب کا کس کا، میں عصر کے بعد کا وقت تھا، میں آیا اور ہم نے ماں سے کہا کھانا لاؤ، روٹی لاؤ، نشے میں تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کچھ تو غیرت و شرم کر، رمضان کا مہینہ ہے، افطار کا ٹائم ہے، تو خود روزہ نہیں رکھتا، دوسروں کو تو خیال کر۔ تو کہا جب میری ماں نے کہا مجھ کو غصہ آیا، میں نے ایک ہاتھ مارا، تو جب ایک ہاتھ مارا تو میری ماں جا کے تنور میں گر گئی، تنور جس میں روٹی بناتے ہیں، اور چیخ و پکار، تو لوگ آئے، لوگوں نے ہم کو کمرے میں بند کر دیا، میری ماں کو نکالا، لیکن جب تک وہ مر گئی تھی۔ جب میری صبح آنکھ کھلی، کمرے سے باہر نکالا لوگوں نے مجھے، تو دیکھا میری بیوی اپنا سامان پیک کر رہی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولی جو اپنی ماں کا نہیں وہ میرا کیا ہوگا، میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا ہوا ہے کہ تم نے ماں کو مارا، وہ تنور میں گری اور وہ مر گئی۔ تو کہاں ہے؟ کہا کہ رات ہی میں ان کا کفن دفن ہو گیا، نماز جنازہ ہو گئی۔ تو کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ ماں نے کہا تھا اس کو میرا چہرہ مت دکھانا، اس لیے نہیں بتایا۔ تو کہا مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا تھا میں نے وہ ہاتھ فوراً کاٹ دیا، ان کا ایک بازو نہیں تھا، اور اس کے بعد ساری پراپرٹی اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا اور توبہ استغفار کرنے لگ گیا، اور اب تک میں نے 40 حج کیے ہیں، آپ 40ویں شخص ہیں جو یہ بتانے آ رہے ہیں کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ تو مالک بن دینار کہتے مجھے بہت غصہ، میں نے ایک تھپڑ مارا اس کو، کہا بدبخت ظالم، تیری یہی سزا ہونی چاہیے، اور مار کے آ گیا۔ پھر رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو کہہ دیا کہ تو ظالم ہے، تیرا انجام یہی ہونا چاہیے، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر دیں گے۔ تو مالک بن دینار نے کہا وہ کیسے؟ کہا ماں کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ماں کی وجہ سے۔ جب اللہ کے سامنے اس کا مقدمہ پیش ہوگا تو ماں بولے گی، تو اس کو حکم ہوگا بھائی جاؤ ڈال دو اس کو جہنم میں، تو ایک گھسیٹ کے لے جائیں گے تو پھر وہ ماں کی طرف دیکھے گا، دوبارہ گھسیٹیں گے پھر ماں کی طرف دیکھے گا، تیبارہ جب گھسیٹے گا تو ماں کی طرف دیکھے گا اور بولے گا ماں مجھ کو جلانے جا رہے ہیں۔ تو ماں کو برداشت نہیں ہوگا کہ اس کے لڑکے کو جلایا جائے، کیا بولے گی؟ اے اللہ میں نے بیٹے کو معاف کر دیا، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ہمارے وہ لوگ جو ماں باپ کی زندگی، ان کی زندگی میں نافرمانی کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہو حتیٰ یکتبہ اللہ بارن، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکوں میں شمار کرنے لگے۔
تو ماں باپ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہیں، ان کی قدر و منزلت کر لو۔ اور اپنی نئی نویلی بیویوں کے چکر میں جن کو تم بعض دفعہ لو میرج سے لاتے ہو، بعض دفعہ ماں باپ جو ہے ان کو منتخب کر کے لاتے ہیں، اور بعد میں تم اس کے زلفوں کے اسیر ہو کر کے کہاں کہاں جا کر کے رہنے لگتے ہو، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہو۔ یاد رکھو اس بات کو، بہت مختصر ایک شعر پڑھ دوں، وقت نہیں ہے۔ غنی کاشمیری کیا بولتے ہیں؟ غنی روزے سیاہ پیر کنعارا تماشا کن، غنی روزے سیاہ پیر کنعارا تماشا کن، کہ نور دید اش روشن کند چشم زلیخا را۔ یہ شعر کس کے بارے میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، کہ باپ جو ہے بیٹے کو دیکھنے کو ترس رہا ہے، اور بیٹے کی فراق میں اور دوری میں باپ کی آنکھیں رو رو کر کے بے نور ہو گئی ہیں، اور بیٹے کو دیکھ کر کے کن کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں؟ زلیخا کی۔ تو وہ ماں اور باپ جنہوں نے پیدائش سے لے کر کے تمہارے شادی کرنے تک، تمہیں کاروبار کرانے تک، تمہارا گو پیشاب پاخانہ صاف کیا، تم کو پڑھایا لکھایا، تم کو کاروبار کرایا، اور تمہاری پیدائش میں لڈو بانٹے، عقیقہ کیا، دھوم دھام سے شادی بیاہ کیا، اب جب پوتے اور پوتیاں ہو گئے تو تمہاری وجہ سے تمہاری بیوی کی آنکھ تو ٹھنڈک پا رہی ہے، ماں باپ کی آنکھ وہ ٹھنڈک سے محروم ہے۔ بتاؤ ماں باپ کے دل سے دعا نکلے گی یا بد دعا نکلے گی؟ ماں باپ کے دل سے اگر کبھی بد دعا نکل گئی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی بھی خراب ہو جائے اور آخرت بھی خراب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب اور ہم سب کی نسلوں کو سچا پکا مسلمان بنا کے رکھے۔